بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع شروع کیا تھا۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر آپ کو اسلامی نقطہ نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول سے متعلق وہ بتایا تھا، اور آپ کے سامنے فہرست بھی موجود تھی۔ خلاصہ ساری بات کا یہ تھا کہ مسلمانوں کا اجماعی، متواتر اور قطعی یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور قرب قیامت اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زمین پر نازل فرمائیں گے۔ آپ کو بتایا تھا کہ امت کے اندر ہر صدی کے اندر، ہر سال کے اندر یہ عقیدہ رہا ہے، اجماعی طور پر رہا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے اسلاف مشائخ نے اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ چند فلاسفہ اور معتزلہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، اور وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ سابقہ صدی کے اندر بھی کچھ ایسی آوازیں اٹھی ہیں، کچھ ملکوں سے ایسی آوازیں آئی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، اور جتنی روایات وہ کتب کے اندر ملتی ہیں ان تمام تر روایات کو وہ ناقابل اعتبار ٹھہراتے ہیں اور ان روایات کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو عقلیات کا دل دادا ہے، جو جدیدیت کی طرف بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے بھاگا جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ اس کو چونکہ عقلاً محال سمجھتے ہیں تو ان روایات کو بھی رد کر دیتے ہیں، حالانکہ بہت سارے ایسے امور ہیں اسلام کے جو ہماری عقل سے بالاتر ہیں، ہم اس کو عقل کی میزان کے اندر یا پیمانے کے اندر نہیں ناپ سکتے۔ یہ جو آوازیں اٹھی تھی ملحدانہ قسم کی، یہ مصر کے اندر بھی اٹھی، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اٹھی ہیں۔ مصر کے اندر جن لوگوں نے اس سوچ کو وجود دیا وہ شیخ محمد عبدہ ہے اور ان کے چند شاگرد ہیں، جس میں علامہ رشید رضا ہیں، شیخ محمد شلتوت ہیں۔ اگرچہ بعد میں شیخ محمد شلتوت کا رجوع بھی ملتا ہے، لیکن جو ابتدا کے اندر آوازیں اٹھی تھی ان کے اندر ان کا بھی کردار تھا۔ ہمارے بر صغیر کے اندر سر سید احمد خان ہیں، انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے افراد ہیں، اور ایسے ہی کچھ اور بھی اس نظریہ اور تصور کے افراد ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا انکار کیا ہے۔ لیکن ایک بنیادی فرق وہ ان آوازوں میں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی عقیدے میں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ صراحتاً انکاری ہیں اور مطلقاً انکاری ہیں، کسی اور مسیح کے آنے کے قائل نہیں ہیں۔ بس ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور بات ختم ہو گئی، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی ہو گئے اور ان کا مثل بھی آنا ہے، اور اپنی ذات کو مثل قرار دیتا ہے۔ مرزا قادیانی جو عقیدہ گھڑتا ہے وہ عقیدہ اسی کی اختراع ہے۔ یہ جو دیگر آوازیں اٹھی تھی ان کے اندر یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مثل مسیح نے بھی آنا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا نقطہ نظر۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح ہدایت ابھی نہیں آیا، یعنی وہ بھی مسیح ہدایت کے منتظر ہیں، لیکن ان کے نزدیک ابھی تک مسیح ہدایت نہیں آیا۔ دوسرا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوات نامی جس شخص نے اپنے آپ کو مسیح اور رسول اللہ کہا ہے، نعوذ باللہ وہ جادوگر اور جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض و عداوت کا معاملہ کیا اور ان کے قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، بلکہ ان کے بقول یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو انہوں نے پہنچا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، سورہ نساء آیت نمبر 157۔ اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول تھا اللہ کا، یعنی یہ جو سبب لعنت بیان کیا جا رہا ہے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوات والتسلیمات کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ حاصل یہ کہ دعوے قتل عیسیٰ بن مریم میں تو تمام یہود متفق ہیں، البتہ ان میں ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ قتل کیے جانے کے بعد اہانت اور تشہیر کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، اور دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ سولی پر 4 میخ کیے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا،
یعنی ان کی وفات پر وہ تو تمام یہودی متفق ہیں، اب اس کا طریقہ کار کیا تھا اس میں انہوں نے ترتیب میں ان کا اختلاف ہے۔ محاضرہ علمیہ نمبر 4 صفحہ نمبر 4 حضرت قاری محمد عثمان صاحب۔ تیسرا ہمارا پوائنٹ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسیحی نقطہ نظر۔ نصارہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مسیح ہدایت آ چکے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما صلوات و تسلیمات ہیں۔ اس کے بعد ان میں دو فرقے بن گئے۔ ایک بڑا فرقہ یہ کہتا ہے کہ ان کو یہود نے قتل کیا، سولی پر چڑھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور سولی پر چڑھایا جانا عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی لیے عیسائی صلیب کی پوجا کرتے ہیں۔ دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر قتل و صلب کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر یہ دونوں فرقے بالاتفاق اس بات کے قائل ہیں کہ مسیح ہدایت عین قیامت کے دن جس میں ناسوتی یعنی جس کا خارج میں وجود ہو، یا جس میں لاہوتی جس کا خارج میں وجود نہ ہو، میں خدا بن کر آئیں گے اور مخلوق کا حساب لیں گے۔ حاصل یہ کہ یہود اور نصارہ کی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت الصلیب کے قائل ہے، اور یہود و نصارہ کو ایک مسیح ہدایت کا انتظار ہے۔ یہود کو تو اس وجہ سے کہ ابھی یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، اور نصارہ کو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن برائے فیصلہ خلائق خدا کی شکل میں آنے والے ہیں۔ یہ جو عیسائیوں کے عقیدے کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، اس عقیدے کی جو اکثر جزیات ہیں اس کو تو قرآن رد کرتا ہے۔ ہاں ایک بات کہ بغیر قتل و صلب کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، اس کا رد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات درست ہے۔ مثال کے طور پہ عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام 3 کے تیسرے ہیں، یعنی ثالث ثلاثہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ عیسائیوں کے فرقے نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے رد اس کا ذکر کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ نصرانیوں کے ایک فرقے نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو رد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ ایسے ہی صلیب پر ان کو چڑھایا گیا تو قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کا کفارہ ادا کیا، ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تزر وازرة وزر اخرى۔ ایک عقیدہ یہ کہ بغیر قتل و صلب کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اس کی تائید تو ہمیں قرآن پاک کے اندر ملتی ہے، اس کا انکار یا اس پر رد وہ ہمیں قرآن پاک کے اندر نہیں ملتا۔ قرآن جو ہے وہ واضح اور صریح طور پہ کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ درست ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہیں پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ 2 نقطہ نظر ہمارے سامنے آ چکے ہیں، یہودیت کا نقطہ نظر اور نصارہ کا نقطہ نظر، اور اس سے قبل ویڈیو میں ہم مسلمانوں کا جو اسلامی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم قادیانی نقطہ نظر کو پڑھ کے پھر اس بحث پر جو دلائل ہیں، یہ جو شبہات ہیں، ان سے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ساری انسانیت کو فتنہ قادیانیت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔